السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ رحمت اپنی اختتامی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے اور اب صرف ایک ہی قسط باقی رہ گئی ہے۔ آنے والی آخری قسط جذبات، معافی، پچھتاوے اور محبت کے کئی یادگار لمحات اپنے اندر سمیٹے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کیا باری اور پریشے آخر کار ایک ہو جائیں گے، یا پھر ان کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے ان کے راستے جدا کر دیں گی۔ جیسا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ زوبی باری تک وہ تمام حقیقت پہنچا دیتی ہے جو پریشے کبھی اسے بتا ہی نہ سکی۔ زوبی باری کو سمجھاتی ہے کہ پریشے نے جو سچ اس سے چھپایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی والدہ اور خاندان کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو کسی قسم کی شرمندگی یا ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ سب سننے کے بعد باری شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اسے اس بات کا بے حد افسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے کردار پر شک کیا، جبکہ دوسری طرف اس کا دل اس بات پر بھی دکھتا ہے کہ پریشے نے اسے اتنا اپنا سمجھنے کے باوجود اپنی پریشانیوں میں شریک کیوں نہیں کیا۔ باری سوچتا ہے کہ اگر پریشے صرف ایک بار اس پر اعتماد کر کے اپنی ساری پریشانیاں بتا دیتی تو باری ہر مسئلے کا حل نکال سکتا تھا۔ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا باری طلاق کے فیصلے اور اپنی محبت کے درمیان جھولتا نظر آتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگتا ہے کہ اب اس رشتے کو ختم ہو ہی جانا چاہیے کیونکہ اعتماد کی دیوار میں دراڑ آ چکی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دل چیخ اٹھتا ہے کہ وہ پریشے کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ادھر پریشے بھی مسلسل بے چینی کا شکار ہے۔ آیان کی باتیں اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی ہیں کہ باری شاید طلاق کے کاغذات تیار کروا چکا ہے۔ پریشے بار بار فون اٹھاتی ہے، باری کو کال کرنے کا سوچتی ہے، مگر ہر بار شرمندگی اور ندامت اسے ایسا کرنے سے روک دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ غلطی صرف باری کی نہیں تھی بلکہ اس نے بھی حقیقت چھپا کر حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا تھا۔ دوسری طرف آیان اب بھی آخری کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پریشے کو اپنی طرف مائل کر سکے، لیکن اس بار پریشے پہلے والی پریشے نہیں رہی۔ وہ صاف الفاظ میں آیان کو بتا دیتی ہے کہ چاہے باری اسے اپنی زندگی میں رکھے یا نہ رکھے، اس کے دل میں باری کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی محبت کسی وقتی جذبے کا نام نہیں بلکہ ایسا احساس ہے جو پوری زندگی اس کے ساتھ رہے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ باری اتفاقاً یہ تمام گفتگو سن لیتا ہے۔ وہ پہلی بار اپنے کانوں سے پریشے کے دل کی وہ کیفیت سنتا ہے جسے سننے کی خواہش وہ برسوں سے اپنے دل میں لیے بیٹھا تھا۔ پریشے کے الفاظ باری کے دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ ادھر عالم صاحب بھی اپنی بیٹیوں کی قربانیوں اور جدوجہد کو سمجھنے لگے ہیں۔ انہیں اب جا کر احساس ہو رہا ہے کہ جن بیٹیوں کو انہوں نے زندگی بھر نظر انداز کیا، انہی بیٹیوں نے ہر مشکل کا مقابلہ کر کے نہ صرف اپنا نام بنایا بلکہ اپنے والد کا سر بھی فخر سے بلند کیا۔ یہی احساس انہیں اپنے ماضی کے فیصلوں پر شرمندہ کر دیتا ہے۔ رمیسا بھی پہلی بار اپنی غلطیوں کا وزن محسوس کر رہی ہے۔ کاشف کے حادثے کے بعد جب وہ اپنے بیٹے کو ویل چیئر پر دیکھتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کسی کی کمزوری یا مجبوری کا مذاق اڑانا کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے۔ وہ زبیدہ سے معافی مانگتی ہے اور اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کرتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تمہیں علیزے کی بیماری کے طعنے دیے، لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے طعنہ نہیں دیا بلکہ کاشف کی اس مجبوری میں میرا اور کاشف کا ساتھ دیا۔ کیونکہ رمیسا نوٹ کر رہی ہے کہ زبیدہ کاشف کا نہ صرف سگی ماؤں کی طرح خیال رکھتی ہے بلکہ اس کا حوصلہ بھی بڑھاتی ہے کہ بہت جلد تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے اور اپنے پاؤں پر واپس کھڑے ہو جاؤ گے۔ کاشف بھی دل ہی دل میں بے حد شرمندہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں سے کتنی نفرت کرتا تھا۔
لیکن اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کتنے اچھے اور اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں۔ ادھر عالم صاحب اپنی غلطیوں کا احساس کرنے کے بعد خود ہی اپنے آپ کو معاف بھی کر چکے ہیں، لیکن رمیسا کی کوئی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ رمیسا کی باتوں میں آ کر ہی عالم نے اپنے پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ برا کیا، تو اس کا رزلٹ یہ نکالتے ہیں کہ رمیسا کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اپنے اس فیصلے کا تذکرہ زبیدہ بیگم کے پاس کرتے ہیں تو زبیدہ بیگم عالم صاحب کو فوراً روک دیتی ہیں کہ ایسا کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائیے گا۔ جب تک رمیسا غلط کام کرتی رہی آپ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے رہے، اب وہ سدھر چکی ہے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگ چکی ہے تو آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ویسے حیرت کی بات ہے کہ جس رمیسا نے ساری زندگی زبیدہ کو اس گھر سے نکالنے کی سازشیں کی، آج وہی زبیدہ رمیسا کو بے گھر ہونے سے بچا رہی ہے۔ خیر ناظرین، دوسری طرف شایان صاحب کو باری جب ساری صورتحال بتاتا ہے تو شایان صاحب باری سے کہتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے پریشے کے کردار پر 100% یقین ہے، دیکھا میرا یقین ٹھیک نکلا نا۔ باری کو سمجھاتے ہیں کہ فوراً جاؤ اور میری بہو کو واپس گھر لے کے آؤ، لیکن باری اتنا شرمندہ ہے کہ پریشے سے نظریں بھی نہیں ملا سکتا، اس لیے شایان صاحب سے صاف کہتا ہے کہ میں اب پریشے کا سامنا کبھی نہیں کر سکتا۔ تو لگتا یہی ہے کہ شایان صاحب اور منال ہی جائیں گے پریشے کو واپس لانے کے لیے، جبکہ دوسری طرف رمشا کے ساتھ تو بہت اچھا ہوا، کیونکہ ڈرامے کے تمام ویورز یہی چاہتے تھے کہ رمشا کا یہی اینڈ ہونا چاہیے۔ ساری زندگی رمشا نے علیزے کی زندگی اور گھر خراب کرنے کی سازشوں میں گزار دی، اور اب پتہ چلا کہ رمشا کا اپنا گھر ہی خراب ہو چکا ہے۔ اس کے شوہر نے چپ چاپ دوسری شادی کر رکھی تھی، رمشا سے کہہ کے جاتا تھا کہ کاروبار کے سلسلے میں دبئی جا رہا ہوں، لیکن ہوتا وہ پاکستان ہی تھا، اپنی دوسری بیوی کے ساتھ دوسرے گھر میں۔ تو جناب رمشا کی تو اب پوری زندگی روتے دھوتے گزرنے والی ہے، اور اسے بھی اب اپنی غلطیوں کا احساس تو ہو جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ رمشا، رمیسا اور عالم کے اس احساس کا اب کیا کرنا؟ جن کو احساس بھی ہوا تو تب جب ان کے ساتھ خود برا ہوا، یعنی یہ سب نہ ہوتا تو ان جیسے لوگوں کو تو ساری زندگی کبھی احساس نہ ہوتا کہ وہ کس طرح دوسروں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں، جہنم بنا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف لگتا یہی ہے ناظرین کہ آیان کو جب پتہ چل جائے گا کہ پریشے باری سے محبت کرنا کبھی ختم نہیں کر سکتی، تو آیان کو بھی شاید احساس ہو جائے گا کہ وہ پریشے اور باری کو جدا کر کے بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ دو محبت کرنے والوں کو جدا کرنا اچھی بات نہیں، تو ہو سکتا ہے آیان جا کر باری کو اور منال کے گھر والوں کو بھی ساری بات بتا دے کہ باری اور پریشے کو جدا کرنے کے لیے جو پلاننگ کی گئی، اس میں نے منال کا ساتھ تو ضرور دیا، لیکن یہ ساری پلاننگ کے پیچھے اصل ہاتھ منال کا ہی تھا، کیونکہ وہ باری کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ سچائی سب گھر والوں کے سامنے آئے گی تو منال کس منہ سے اپنے گھر والوں کو فیس کرے گی، کیونکہ اس نے تو بڑے بڑے ڈرامے کیے ہیں۔ تو ناظرین، ڈرامے کا اینڈ تو کافی اچھا ہونے والا ہے۔ آپ میں سے کون کون باری اور پریشے کے کپل کو دوبارہ کسی ڈرامے میں ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔